حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک خود کو جو محسوس کرتا ہے وہ سجدے میں، بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو وہ جو کیفیت ہے اللہ کے تعلق کو، اللہ کے قرب کو محسوس کرنے کی، وہ مزہ، وہ کیفیت، وہ لذت سجدے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا بے کیف سجدہ، کہ ضابطے کا حکم پورا کرنے کی خاطر وہ سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے وہ سجدے والا مزہ، سجدے والی کیفیت، اللہ کے تعلق اور رابطے والا احساس حاصل نہیں ہے، وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کا ایک بے کیف سجدہ جس میں پڑھنے والے کو کوئی لذت، کوئی مزہ، کیفیت محسوس نہیں ہو رہی اللہ سے رابطے کی، یہ سجدہ بھی ایک بڑی حقیقت رکھتا ہے، کیونکہ نفس اور شیطان نے اس کی مخالفت کی، نہ جی چاہ رہا تھا نماز پڑھنے کا اور نہ ہی شیطان نماز پڑھنے کے لیے آنے دے رہا تھا۔ ماحول نے رکاوٹیں ڈالی، حالات نے مخالفت کی، مصروفیتوں نے، مشاغل نے روکا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا لحاظ کر کے وہ آ گیا اور ان تمام رکاوٹوں اور تمام پردوں اور عوارض کو اس نے پھلانگ لیا اور آ کر اللہ جل شانہ کے آستانے پر اپنا سر رکھ دیا، نماز میں مصروف ہو گیا، نہ دل نماز کی طرف لگ رہا ہے، نہ طبیعت میں سکون ہے، نہ ذہن میں یکسوئی ہے، ذہن منتشر ہے، طبیعت مقدر ہے، مگر یہ ہے کہ ان تمام ناگواریوں کو برداشت کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے در پہ اپنا سر رکھے ہوئے پڑا ہے۔ یہ شخص جو اس وقت سر بسجود ہے، اصل میں یہ کیوں ہے؟ اس ساری تصویر کو، سارے منظر کو سمجھنے کے بعد بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یار جب نہیں دل کر رہا تو ضرورت کیا ہے، پھر نہیں پڑھو نا۔ ایک سطحی سوچ رکھنے والا بندہ یہی کہے گا نا کہ بے دلی سے نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھائی، اس سے اچھا نہیں پڑھو۔ کہنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سرب سجود اس وجہ سے ہے کہ ایک بات یہ سمجھ چکا ہے، وہ یہ کہ اصل محبوب کا در یہی ہے، اصل محبوب اللہ کی ذات ہے، جس سے محبت کی جانی چاہیے، جس سے محبت کا لازوال اور ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ بھی نصیب ہوگا، تو وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے اور وہ در یہی ہے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جب یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی ہے اور اس کے عقیدے میں ہے، تو وہ تمام رکاوٹوں اور تمام موانع اور عوارض جس کو آپ کہہ لیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور اس چیز کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بندہ اللہ کے در پہ جب سجدہ کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اس نے لحاظ کیا ہے۔ آپ کے امتی کے سوا کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر بازیاب ہو سکے۔ نہ کوئی ساجد دنیا میں ایسا ہے، نہ ہی کوئی مسجود ایسا ہے، نہ کوئی سجدہ کرنے والا دنیا میں ایسا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ذات کہ جسے سجدہ کیا جائے، نہ ہی اللہ جیسی کوئی دوسری ذات ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جیسا کوئی سجدہ کرنے والا ہے۔ اب ساجد اور مسجود کا یہ رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ نفس کے، طبیعت کے، ماحول کے، مصروفیات کے، حالات کے تقاضے کچھ بھی ہوں، واقعات کس طرح کے بھی آن پڑیں، مگر ساجد اور مسجود کا رشتہ ہے کہ وہ ٹوٹنے نہیں پاتا، اور یہ بندہ اس رشتے کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حالات تو سب پھر جانے والے ہیں، کیفیتیں تو سب فنا ہو جانے والی ہیں، جو چیز باقی رہے گی وہ یہی ہے کہ اس وقت اس نے جو سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اس کا اجر باقی رہے گا، اس کا ثواب باقی رہے گا۔